آج میں آپ کو رمضان مبارک کے 9 اور 10ویں روزے کے ایسے آیات اور دعائیں بتاؤں گی جس سے آپ کی جتنی آزمائش ہے، غمیں ہے، پہاڑ جیسی بھی ہو، وہ ختم ہو جائیں گے اور آپ کی دلی مراد جو آپ کے ہے وہ پوری ہوگی۔ اللہ کی قدرت اور کرشمے آپ دیکھیں گے اس دنوں کے دعائیں اور اعمال کے ساتھ۔ یہ ایسی قرآن کی صورت آیات اور دعائیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم موجود ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں رمضان مبارک کے 9ویں روزے کے اعمال۔ فجر کی نماز کے بعد صرف ایک مرتبہ پڑھنی ہے اس آیات مبارکہ کو۔ آیات کہو یا پھر دعا کہو، پہلے اس کی فضیلت سنیے۔ علامہ دمری رحمۃ اللہ علیہ نے اہل اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ اللہ کا ایک خاص اسم اس دعا میں ہے، اس کے ذریعے سے جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ تو چلو یہ دعا پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ احد۔ اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان منان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم۔ یہ دعا ہے۔ پھر ظہر کی نماز کے بعد ایک سورت ہے، ایک بار پڑھنی ہے۔ اس کا طریقہ پہلا میں بتاتی ہوں۔ طریقہ اس رمضان مبارک کا پہلا عشرہ جو کہ رحمت ہی ہے، اس کی فضیلت اور برکات احاطہ شمار سے باہر ہے۔ ایک دن کے بعد اختتام پذیر ہونے والا ہے۔ خوب توجہ اور دھیان اور فکر کے ساتھ ان لمحات کو گزاریں اور سورۃ الرحمن کی آیات فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کو پڑھتے جائیں اور ہر آیات پر اللہم لک الحمد ولک الشکر والحمد للہ علی کل حال دل کی کیفیت کے ساتھ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنے دل کی جائز مراد مانگتے جائیں۔ انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہوگی۔ تو آپ نے سورۃ الرحمن کو ایک بار پڑھنی ہے ظہر کی نماز کے بعد، اور سورۃ الرحمن میں جو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہی اللہم لک الحمد ولک الشکر والحمد للہ علی کل حال یہ پڑھنی ہے، اور دل کی کیفیت جو آپ کی دل جائز مراد ہے، حاجات ہے، خواہشات ہیں، پریشانی ہے، جو بھی ہے وہ دل ہی دل میں مانگتے جائے، انشاءاللہ نا امیدی نہیں ہوگی۔ اچھا، عصر کی نماز کے بعد پھر 21 مرتبہ پڑھنی ہے۔ یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام۔ فضیلت اس کی یہ ہے کہ حضرت علی بن ابی ظفر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ اپنے بھائی سے جو کہ فاضل و صالح شخص تھے نقل کرتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی وہ مجھے وہ اسم اعظم دکھلا دے جس کے ذریعے سے دعا کی جائے، آپ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ تو میں نے رات کو نماز کے لیے کھڑا ہوا اور گھر کی چھت پر ایک آواز سنی، پھر ایک نور اترا حتیٰ کہ میرے سامنے رک گیا۔ میں نے غور کیا تو اس نور میں یہ لکھا ہوا تھا، یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اس کی یہ فضیلت ہے۔ تو آپ نے عصر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھنی ہے، اور مغرب کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بالعزۃ التی لا ترام والملک الذی لا یضام والعین التی لا تنام والنور الذی لا یطفأ وبالوجہ الذی لا یبلی وبالدیمومیۃ التی لا تفنی بالحیاۃ التی لا تموت بالسمادیۃ التی لا تقہر وبالربوبیۃ التی لا تستزل ان تجعل لنا فی امورنا فرجا ومخرجا حتی لا نرجو غیرک یا ارحم الراحمین۔
ترجمہ اس کی یہ ہے: اے اللہ، میں آپ سے آپ کی اس عزت کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو کبھی کم ہونے والی نہیں ہے، اس ملک کے ساتھ جو کبھی زائل ہونے والا نہیں ہے، اس آنکھ کے ساتھ جو کبھی سونے والا نہیں ہے، اس نور کے ساتھ جو کبھی بجھنے والا نہیں ہے، اور اس چہرے کے ساتھ جو کبھی پرانا ہونے والا نہیں ہے، اور اس دوام کے ساتھ جو کبھی فنا ہونے والا نہیں ہے، اس زندگی کے ساتھ جس پر کبھی موت نہیں، اور اس بے نیازی کے ساتھ جو کبھی مغلوب ہونے والی نہیں، اور اس ربوبیت کے ساتھ جو کبھی کمزور ہونے والی نہیں، اور آپ ہمارے کاموں میں کشائش اور سہولت پیدا فرما دے، حتیٰ کہ ہم یا ارحم الراحمین آپ کے سوا کسی سے امید وابستہ نہیں رکھیں۔ تو یہ ہوا ترجمہ، اور فضیلت اس کی ہے: اللہ کی زندگی میں ایک دعا ملی ہے جو بہت مجرب اور آزمودہ ہے، جس کو دی وہ کامران ہو گیا ہے، جس نے بھی بڑی شادمان ہو گیا، یقیناً اور اعتماد سے پڑھنے والا دنیا بھی پاتا ہے اور آخرت میں بھی عزت اور شان سے کامیاب ہو گیا ہے۔ نماز وتر کے بعد ایک مرتبہ اس کو بھی پڑھنی ہے۔ اس دعا کو بسم اللہ الرحمن الرحیم: اللہم انی اسألک یا مونس کل وحید یا قریب غیر بعید یا شاہد غیر غائب یا غالب غیر مغلوب یا حی یا قیوم یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام، اسألک بسم اللہ الرحمن الرحیم الحی القیوم الذی لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، واسألک بسمک بسم اللہ الرحمن الرحیم الذی عنت لہ الوجوہ وخشعت لہ الاصوات ووجلت لہ القلوب، ان تصلی علی محمد وعلی آلہ وان تعطینی انک علی کل شیء قدیر۔ اس میں جو خالی جگہ ہے نا، اس کے درمیان یہ پڑھنی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ خالی جگہ پر اپنی مراد کا تصور کرے، اور ہماری سب سے بڑی ضرورت مغفرت اور رحمت ہے۔ اور عشر رحمت کی آخری راتوں میں سے یہ ایک رات ہے۔ کسی تنہائی جگہ میں خوب گڑ گڑا کر روئے، اپنے رب کو منائے کہ اے ہمارے رب، تیری رحمتوں کا ٹاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، پوری کائنات کے لوگوں کے گناہوں کی تیری رحمت کے مقابلے میں ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں۔ تو جسے چاہے اور جب چاہے معاف فرما دے۔ بڑے بڑے گناہگاروں اور نافرمانوں کو تو نے پل بھر میں اپنا دوست بنا لیا۔ میری سب سے بڑی ضرورت تو ہے اور سب سے بڑی حاجت تجھے پانا ہے۔ اسی دعا کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کو سامنے رکھتے ہوئے مانگتے جائیے۔ جو بھی دعا ہے آپ مانگتے جائیے اس دعا کے ساتھ۔ اور پھر وہی دعا پڑھنی ہے رات سونے سے پہلے: یا ربی یا رحمن یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ جس طریقے سے میں نے بتائی ہے اسی طریقے سے کرنی ہے۔ اگر آپ یہ پہلی بار دیکھ رہے ہیں ویڈیو، تو آپ میری اس سے پہلی دوسری تیسری چوتھی جتنے رمضان کے روزے اس سے پہلے گزرے ہیں اس ویڈیو کو دیکھیے، تو اس کا طریقہ اس میں آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، 10ویں روزے کے اعمال کے بارے میں: فجر کی نماز کے بعد 11 مرتبہ پڑھنی ہے اس دعا کو۔ اس کی فضیلت یہ ہے کہ بعض علماء رحمہ اللہ نے اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ان تینوں ناموں میں ذکر کیا ہے، اور وہ یہ ہے: الاحد الصمد، المحیی الممیت، اللہ الحمید القہار۔ اس کو 11 مرتبہ پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد۔ یہ ہوا 10ویں روزے کے اعمال۔ ظہر کی نماز کے بعد پھر 1 مرتبہ یہ پڑھنی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ حضرت شیخ محمد موسیٰ الروحانی البازی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
کنز الاعظم میں اس دعا کو حضرت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اسم اعظم لکھا ہے اور فرمایا ہے کہ اس دعا کے ساتھ جو چاہو مانگ لو تو انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام مبارک ہے اور اسم اعظم ہے اس میں، جو یہ ہے: اللہم انی اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم یا رحمان یا رحیم یا احد یا صمد یا ذا الجلال والاکرام یا وہاب یا خیر الوارثین یا غفار یا قریب یا سمیع یا علیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یا ارحم الراحمین یا سمیع دعائی یا ربنا اسألک بسمک اللہ الذی لا الہ الا هو رب العرش العظیم الف لام میم کاف ہا یا عین صاد طا سین میم طا سین ہا میم عین سین کاف حسبنا اللہ ونعم الوکیل اسألک اللہ بہا وبالآیات کلہا وبالاسماء کلہا وبالاسم الأعظم منہا یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد ان تصلی وتسلم علی سیدنا محمد وصحبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پڑھنی ہے۔ اچھا، ظہر کی نماز کے بعد پھر ایک مرتبہ یہ دعا بھی پڑھنی ہے اس کے ساتھ۔ اس طریقے سے پڑھنی ہے: 4 رکعت نماز نفل پڑھ کر اس دعا کو نہایت توجہ دھیان سے پڑھیں اور اس کے بعد اپنے دل کی مراد مانگیں اور خدا کی قدرت کے کرشمے دیکھیں۔ تو وہ دعا یہ ہے: یا ودود یا ودود یا ودود یا ذا العرش المجید یا معید یا فعال لما یرید اسألک بنور وجہک الذی ملأ ارکان عرشک واسألک بقدرتک التی قدرت بہا علی جمیع خلقک وبرحمتک التی وسعت کل شیء لا الہ الا انت یا معیث اغثنی اغثنی۔ اس دعا کو پڑھنی ہے۔ عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ یہ پڑھیں: یا اللہ یا حی یا قیوم یا منزل التوراۃ والانجیل والقرآن العظیم یا من لا یخفی علیہ شیء فی الارض لا الہ الا هو العزیز الحکیم یا ربی یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ یا من لا یخلف المیعاد یا من شہد لنفسہ وشہدت لہ الملائکۃ واولو العلم قائما فی خلقہ وہو القائم بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم یا اللہ یا مالک الملک یا من تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر یا من یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ بھی اللہ کی اسم اعظم والی آیات مبارکہ ہیں اور کچھ اللہ کے نام مبارک ہیں۔ پھر مغرب کی نماز کے بعد 3 مرتبہ پڑھنی ہے: اللہم انی اسألک صحۃ فی ایمانی و ایمانا فی حسن خلق ونجاحا یتبعہ فلاح ورحمۃ منک وعافیۃ ورحمۃ ومغفرۃ منک ورضوانا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، میں تجھ سے ایمان میں درستگی کا طالب ہوں، یعنی کامل ایمان کا، اور اس ایمان کا جو اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، اور دنیا میں ایسی کامرانی جس کے بعد آخرت میں ہمیشہ کی کامیابی ہو، اور تیری ہی طرف سے خاص رحمت کا اور سلامتی کا اور معافی کا اور رضامندی کا طلبگار ہوں۔ پھر نماز وتر کے بعد ایک مرتبہ بس
ایک مرتبہ پڑھنی ہے۔ اللہم اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت یا حنان یا منان یا بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا خیر الوارثین یا ارحم الراحمین یا سمیع الدعاء یا اللہ یا الہ یا اللہ یا اللہ یا علیم یا عالم یا سمیع یا علیم یا حکیم یا مالک یا سلام یا حق یا قائم یا علی یا محیط یا حکم یا علی یا قہار یا قاہر یا رحمان یا رحیم یا حلیم یا سریع یا کریم یا محصی یا معطی یا مانع یا محیی یا مقسط یا حی یا قیوم یا احد یا صمد یا ربی یا ربی یا ربی یا ربی یا وہاب یا غفار یا قریب لا الہ الا انت سبحانک انت حسبی ونعم الوکیل۔ فضیلت اس دعا کی یہ ہے، شیخ امام محب الدین طبری رحمۃ اللہ علیہ، جو تاریخ کی ایک اہم شخصیت ہے، جس نے آپ کو اسم اعظم کی تلاش دی، تو بڑی جستجو کے بعد آپ نے اسماء اعظمہ کو اس دعا میں جامع کیا ہے۔ یہ سارے اللہ کے نام مبارک ہیں، اور پھر رات کو سونے کے بعد یہی دعا پڑھنی ہے، یا ربی یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ تو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اللہ کے نام مبارک اور آیات، سورت کی فضیلت، اور جس کے ذریعے سے آپ جو دعا مانگتے جائیے، اللہ آپ کی دعائیں ضرور قبول کرے گی۔ اور یہ دعائیں آپ نے مس نہیں کرنا، اس ویڈیو کو آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ آپ کو بھی ثواب ملے۔ اللہ حافظ۔